چونکہ میرے استاد بھی ہیں اور میرے مربی بھی ہیں۔ قدیم طلباء جانتے ہیں کہ میں اس ادارے کا طالب علم ہوں۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں میں اپنے گھر رہا تو اتفاق سے حضرت استاد صاحب سے میری ایک دن ملاقات ہوئی اور مجھ سے کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت ایسے ہی گھر پہ بیٹھا ہوں۔ مجھے کہا کہ اپنے والد صاحب کو فون کرو۔ میں نے والد صاحب کو فون کیا، پھر حضرت استاد حضرت قاری صاحب نے بات کی اور میرے والد صاحب سے کہا کہ ابھی ان کو میرے ساتھ مدرسہ بھیجیے، میرے ساتھ ہی رہے گا۔ اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ کتنا مضبوط اور کیسا اہم ہوتا ہے۔ اور میں نے دیکھا اپنے استاد اپنے حضرت قاری صاحب کی زندگی میں دو چیزیں بہت اہم ہیں جو ہر میدان میں ہر مسئلے میں حضرت قاری صاحب کو مجدھار تک پہنچاتے ہیں، کبھی ڈوبتے نہیں۔ وہ دو چیز آپ کی زندگی میں شامل ہے، ایک والدین کی خدمت، ان کی دعا، اور اپنے اساتذہ کرام کی دعا۔ یہ دو چیزیں میں نے دیکھا ہر لمحے میں، ہر مشکل وقت میں آپ کو ہمیشہ کنارے پر پہنچانے والی یہ دو چیزیں تھی۔ اس لیے ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم بھی اس طرح کا کام کریں، اپنے اساتذہ کی خدمت کریں کہ بغیر مانگے ہم اساتذہ ہمیں وہ چیز عطا فرمائے۔ اس لیے اب میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے استاد محترم جامعہ حاضرہ کے روح روا مشفق و مربی جناب حضرت اقدس الحاج قاری محمد مشکور احمد صاحب دامت برکاتہم، حضرت سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ناصحانہ کریمان سے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس پاک پروردگار کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ پاک کا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت استاد محترم کا۔ اس ناپاک زبان کو یہ ہمت نہیں ہے کہ میں حضرت کا نام لوں، اس لیے میں حضرت کا نام نہیں لینا جا سکتا، جرأت پیش نہیں کر سکتا۔ اور وہ موضوع بھی میرے پاس نہیں ہے کہ جس موضوع سے میں حضرت کو بلاؤں۔ عزیز طلباء، کل جب حضرت تشریف فرما ہو رہے تھے، خوشی کے مارے میرے آنسو رکا نہیں اور گلے پکڑ کے بے ساختہ میں رونے لگا، اور حضرت بھی رونے لگے اور بہت سی دعائیں دی۔ عزیز طلباء، میں اپنے آپ کو یوں سمجھوں کہ میں حضرت کو صوفہ میں بیٹھایا، پیچھے ایک تکیہ دیا، ایک سفید سی چادر بچھائی میں نے، یا بچوں سے پھول کے گلدستے سے میں نے استقبال کروایا، یا جو بھی کرایا، تو شاید میں نے اپنے حق ادا کر دیا۔ قیامت کے سورے تک اپنی پوری زندگی ایسے رفیق استاد کے حق میں ادا نہیں کر سکتا۔ میں کیسے اس بات کو بھول جاؤں؟ شروع میں وہیں سے کرتا ہوں جہاں سے حضرت کی میری پہلی ملاقات ہے۔ میں 8-9 سال کا ایک بچہ تھا، گھر میں اتنی غریبی تھی میری کہ کبھی کھانا ملتا تھا نہیں ملتا تھا۔ ابا نے کہا کہ مشکور اور خبیب کو میرے ساتھ دے دو۔ خبیب تو بعد میں گیا تھا، تبریز میں ہم لوگ گئے وہاں، اس سے پہلے ایک سوندا سرائے واقعہ مجھے مبین صاحب آپ لوگ سن چکے ہیں، وہ لیکن دہرانا چاہتا ہوں میں۔ اس کے بعد آئے سوندا سرائے گاؤں تھا، میرے اس وقت مسلمانی نہیں ہوئی تھی، مسلم بھائی ختنہ نہیں ہوا تھا، اتنے چھوٹے سے گیا تھا، آپ بھی کہیں شاید وہ جب جس میں پتی گرم کیا تھا وہ مسجد میں نے آپ کو دکھایا تھا، آپ گئے میرے ساتھ۔ اس کے بعد ہم لوگ گھر واپس آئے اور میں سکھیار میں پڑھنے لگا۔ کچھ دن رہنے کے بعد پھر میں التابلی آ گیا، اور التابلی میں بس دعائیں ماں باپ کی،
حضرت قاری سالم صاحب دامت برکات عالیہ نے کہا کہ مہمان خانے کی چابی تمہارے پاس رہے گی۔ ایک چھوٹا سا بچہ مہمان خانے کی چابی، یہ میری ہمت نہیں تھی۔ خیر، غریبی کی مارے ہوئے تھے۔ آج بھی میں جب جاتا ہوں تو اس کمرے میں جاتا ہوں، اس چھت کو یاد کر کے روتا ہوں کہ جب بچے ناشتے کرتے تھے میں چھت میں کھڑا ہو کر روتا تھا۔ میرے پاس ناشتے نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ خوشی تھی کہ کم سے کم اتنا چھوٹا بچہ یو پی چلا گیا تھا۔ بعض دفعے جب یو پی میں میرانپور اور سکریرا اور سلطا میں تھا، میں اس سے کوئی کہتے تھے ماں نہیں، وہ غصے بتا تھا میری ماں مر گئی ہے، اتنے چھوٹے بچے کو کیوں بھیج دیا؟ والد صاحب کی سختی بھی کافی تھی۔ اس کے بعد والد صاحب کرایا اللہ والد پڑھنے لگے۔ اس کے بعد معلوم چلا ایک آدمی آیا، عمر الدین نام سے ایک لڑکا تھا جو والد صاحب کے بڑے قریبی تھے، شہنائی تھے، نائی کا کام کرتا تھا۔ ان کے والد صاحب اچانک ہمارے آئے اور کہنے لگے مولانا جی ہمارے بچے غائب ہو گئے، آپ تو دعا تعویذ کرتے ہیں، بتا دو۔ حضرت نے میرے ابا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تمہارے بچے کو مار دیا ہے اور نہر کے کنارے دفن کر دیا ہے۔ جب یہ لوگ گئے تو جنازہ مل گیا، لاش مل گیا وہاں۔ اس کے بعد پھر جو واقعہ ہوا بڑا عجیب واقعہ تھا۔ پھر ہمیں یو پی کا سفر کرنا ہوا۔ بڑے بھائی کو گھر میں پکڑ لیا پولیس والوں نے، تبریز بھائی تھے نہیں، ابا پٹھیمانی میں بچے پڑھاتے تھے سونتھا کے قریب میں مکتب میں، اور پھر ہم لوگ روتے گاتے یو پی چلے گئے۔ جب یو پی ہم لوگ دوبارہ پہنچے، وہ لمحہ میں عمر کے طرح ہو چکا تھا، تھوڑا سا 9 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک چھوٹی سی مسجد والد صاحب جانے میں جگہ ملی، بڑے جانے میں حضرت رہتے تھے، چھوٹے جانے میں ابا رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اس وقت ابا کی تنخواہ 400 روپے اور حضرت کی تنخواہ 160 روپے جاجی تھے۔ وہاں گئے، جانے کے بعد ابا نے کہا کہ تمہیں بڑی جانے میں نے مولانا اخلاق صاحب ہے کہ ان سے بات کی ہے، تمہیں وہاں پڑھنا ہے۔ میں گیا، شروعات میں سے کرتا ہوں۔ اس وقت ابا نے ایک جوڑے کپڑے سلا کے مجھے دیے تھے، 3 مہینہ یا 4 مہینہ میں صرف اسی کپڑے کو پہنتا تھا، دوسرے کپڑے میرے پاس تھے نہیں۔ لیکن قربان جاؤ ایسے استاد پر۔ حضرت کے پاس صبح توش آتا تھا، چائے آتا تھا، آپ پیتے تھے، باقی چھوڑ دیتے تھے۔ میں نام نہیں لوں گا اس ساتھی کا، چونکہ میرے 2 ساتھی یہاں موجود ہیں۔ ایک دن میرے جسم سے، میرے کمرے سے بدبو آ رہی تھی بہت زیادہ، چونکہ ٹھنڈ کا موسم تھا اور 20 یا 22 دن سے میں کپڑا دھلتا تو پہنتا گیا، جو اس وقت میں آنا جانا کرتا تھا ابا کے پاس سے۔ میرے جسم سے بھی بو آ رہی ہوگی، کپڑے سے بھی بو آ رہی ہوگی۔ 1-2 ساتھی نے مجھے بھگا دیا۔ ایک ساتھی نے مجھے بہت زور سے مارا، بیٹا قلم سے کیوں لکھ رہے ہیں مسلمان؟ بہت مارا، میرے پیٹ میں لات مارا۔ حضرت استاد محترم مسجد سے آئے، میرے رونے کو دیکھا، چونکہ چھوٹا سا بچہ تھا، پتلا دبلا گورا سا بچہ تھا۔ ویسے میری اکثر عادت ہے کہ ساتھیوں کی میں شکایت نہیں کرتا، لیکن چھوٹا سا تھا جب مجھے پٹائی ہوئی اور حضرت نے کہا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا جی میں پڑھ نہیں سکتا، میں بھی، چونکہ اس وقت میرے بھائی لوگ بھی پڑھائی چھوڑ دیے تھے، وہ لوگ بھی مکان کا کام کر رہے تھے کہ نہیں پڑھ سکتا۔ غریبی یہاں تک پہنچا دیا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں اور بچے مجھے چلاتے ہیں، میرے جسم سے بدبو آتی، مجھے مارا۔ سامنے ایک پیڑ تھے، اس پیڑ سے 20 ڈنڈی حضرت نے توڑوایا اور اس بچے کو اتنا پیٹا کہ جب تک وہ بےہوش جیسا نہیں ہو گیا پیٹتا رہا اور یہ کہتے رہا کہ تو اپنے آپ کو کروڑپتی سمجھتا ہے، یہ جس کو تو بھکاری بولتا ہے، جس بہاری کو تو بہاری بولتا ہے، اور جس بہاری کو آپ گندے بولتے ہو، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ بہاری تجھ سے بڑا ہو جائے، پوری دنیا میں اس بہاری کا نام لینے والا ہو جائے، تو برباد ہو گیا۔ میں کیسے ایسے رفیق استاد کو بھول جاؤں؟ حضرت گئے مسجد میں، مجھے بلایا اور حضرت کی بلانا تو میں کہا اب میری پٹائی لازمی ہے۔ حضرت کو ہدیہ پہ کپڑا ملا ہوا تھا، حضرت نے مجھے دیے کہ بیٹے اس کو سلا دے۔ پھر میں نے کپڑے سلائے۔ پھر حضرت نے کہا مولوی مبین صاحب کے والد صاحب کو کہ حاجی یوسف جی
آپ کی مبین نے اب 2 بیٹے مشکور کو بھی آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پھر میں مول مبین کے ساتھ جو میرے دوسرے ساتھی ہیں، دوست بھی ہیں، رفیق بھی ہیں، مفتی مبین صاحب قاسمی اور الحمیدی. الحمیدی ایک مدرسے کا بھی نام ہے، اور اس طرح پر کہتا ہوں ہمارے دادا حمید تو نام تھا ہی، میں دنیا میں اس سے طرح شریک انسان نہیں دیکھا. آج اگر ہم سب یہاں پہنچے ہیں حضرت کی بھی تہجد کی برکت ہے اور دادی کی برکت ہے. اللہ کا شکریہ. کئی واقعات ہیں، میں سب نہیں بول سکتا، لیکن چند واقعات میں ایک واقعہ ہے. بچوں ایک نصیحت کی طرح کہہ دیتا ہوں. ایک دن کا مجھے واقعہ یاد ہے. میں مصطفیٰ حضرت آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، آج بھی نماز میں مصطفیٰ پڑھاتا ہوں. مجھے یاد ہے خوب حضرت میرے 15 سے 12 سبق ہو چکے تھے. میں صبح سے بیمار تھا، مجھے بخار بہت تیز تھا، میری الٹیاں ہو رہی تھی، مجھے دست ہو رہے تھے. میں نے آپ سے چھٹی لینے گیا، آپ سے کہا حضرت جی میری طبیعت صحیح نہیں ہے. آپ نے کہا میں تیری بات نہیں سن سکتا، تو پارا سناتی ہے، کوئی چھٹی نہیں، تو نہ کر رہا ہے. میں نے حضرت کی بات کو چہرے نہیں اتارا، ہم نے پارا سنایا اور سبحان الذی اسرا، میں نے وہ مجھے آج بھی یاد ہے. اور بچے جب تم نماز میرے پیچھے پڑھتے ہو میں برکت اس صفحہ کو آج بھی پڑھتا ہوں. مجھے یاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. جب میں نے وہ سبق شروع کیا اور کچھ آیتیں پڑھنے لگا، مجھے بے ساختہ الٹی ہونے لگی، اور اتنی الٹی مجھے ہوئی، اتنی مجھے الٹی ہوا کہ میں الٹی سے حضرت کے بھی کپڑے گندے ہو گئے، اور وہاں جو بیٹھے تھے ان کے بھی کپڑے گندے ہو گئے. پھر مجھے دست شروع ہو گیا، اور 2-3 مبین اور 2-3 بچے لے کے مجھے گئے اور دست کرتا رہا. حضرت نے میرے ماتھے میں بوسہ لیا اور کہا کامیاب طالب علم اس کو کہا جاتا ہے جو بیماری کے حالات میں بھی اپنے درسگاہ کو نہیں چھوڑا اور پارا مجھے سنایا. اور پھر 2 بچے کے ساتھ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مجھے بھیجے اور پھر مسجد گیا. 3 دن کے بعد حضرت پھل وغیرہ لے کے دیکھنے آئے. اب تمہاری کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہا حضرت ابھی بھی کچھ بخار ہے. کہا کہ اتنے بخار اب تمہیں نہیں ہے کہ تم کلاس نہ کر دو. مجھے بہت تیز غصہ آیا کہ میری ابھی طبیعت اتنی صحیح نہیں. چھوٹا سا بچہ حضرت لینے آ گئے، لیکن اپنے غصے کو اندر رکھا اور حضرت کے ساتھ پھر میں چلا گیا مدرسہ اور پڑھنے لگا. آج مجھے اس چیز کا احساس ہے. میں 3.5 سال رہا حضرت کے ساتھ. ایک دن گیا اور حضرت کو بھی یاد ہے حضرت طلبہ 3.5 سال میں 14 دن سبق نہیں سنائے، باقی ہر روز سبق سنا. آپ رمضان میں صرف 2 دن کے لیے گئے تھے. میں اپنے ساتھیوں میں کہہ رہا تھا مولوی مبین صاحب سے، یہ ہنسنے والی بھی بات ہے. قاری صاحب بیٹھے ہیں، ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت نے قربانی میں 3 دن کا چھٹی لیا اور کہنے لگے گھر جا رہا. تو ہم لوگ خوش ہو گئے، واہ کتنی اچھی باتیں ہیں. جو بچے کی فطری عادت ہے، مسجد میں چٹائی بچھی ہوئی تھی، ہم بیٹھے وہ کیجیے، وہ بیٹھے وہ کیجیے، وہ بیٹھے وہ کیجیے، خوب خوش. اب 3 دن کی ہمیں چھٹی مل گئی. ہم لوگ نہانے کے لیے چلے گئے. نہر کی طرف جامع ندی نے دیکھا مچھلی پکڑنے کے شوق، مچھلی پکڑنے لگے. چھوٹے سے تو بچے ہی تھے سب. ایک میرے شکیل نام ہے مفتی مبین صاحب، شکیل جس کو گھوڑا بھی ہم لوگ بولتے ہیں شاید مذاق سے. وہ بولا کہ اجی مولانا اخلاق صاحب آ رہے. میں نے کہا تم نابینا ہے کہ مولانا اخلاق صاحب کہاں آ رہے ہو؟ تو چلے گئے. اجی نہ آ رہے ہیں. میں کہا نا جی نہیں آ رہا. حضرت ایک ہرے رومال رکھتے تھے اور حضرت کا چلنا، حضرت کے وہ زمین کے اندر پیر رکھنا، اللہ کی قسم واقعی تو اگر دیکھ رہے لوگ ہل جائیں. مسلم بھائی اس زمانے میں ہر گھروں میں مرنے کے بعد بریانی بنتا تھا، کیا نہیں ہوتا تھا. حضرت اس کو ختم کیا، ٹی وی کو ختم کیا، برائی کو ختم کیا. اتنے ڈرتے تھے لوگ. اور میرے خیال سے یہاں سے املی والا چوک کے جب قریب آئے ہم سب کی تو نگاہ پڑ گئی کہ حضرت یار اب تو خیر ہے، سبق بھی یاد نہیں کیا ہم لوگوں نے. قاری صاحب یاد ہوگا تمہیں بھی. اور ہم لوگ تو بھائی کسی نے کپڑے پہنا ہوگا، کسی نے نہیں پہنا ہوگا، کپڑے کو لے کے وہ بھاگے ہم لوگ اور جا کر کے جلدی کلاس واس لگائے اور پڑھنے لگے. لیکن حضرت نے ہمیں سختی نہیں کی. لیکن یہ ضرور ہے عزیز طلبہ، تم دیکھ رہے ہو ایک چاندی کا ڈنڈا بنا کے میں نے رکھا ہے حضرت کو پیش کرنے کے لیے. میرے لیے وہ انار کا درخت تھا دارالعلوم دیوبند کا. وہ درخت آج نہیں ہے. میں نے حضرت سے کل سوال کیا وہ درخت کہاں سے لاؤں حضرت میں، یا وہ ٹہنی کہاں سے لاؤں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے جسم میں کوئی حصے نہیں ہے کہ 2000 بار حضرت کا ڈنڈا نہ پڑا ہو میرے جسم میں. حضرت وہ پیٹھے کہاں سے لاؤں. جب تھوڑی سی غلطی ہم کرتے تھے آپ مرغا بنا دیتے تھے، 3 اینٹ رکھ دیتے تھے وہ چھوٹے سے عمر میں اور کہتے
कहते थे जब तक तुम्हें सबक याद नहीं हमने तो छोड़ेंगे नहीं। हजरत वो आंखें कहां से लाऊं मैं ढूंढ के? जब आप 1:30 बजे मदरसे से जाते थे और आधी या पाउंड रोटी सिर्फ आप खाते थे और हम गरीब यतीम बेसहारा बच्चों के लिए आप छोड़ देते थे और हम साथ ही लड़ते थे जिगरते थे और उस लुक़्मे को खाते थे। मैंने सुना हजरत की आदत आज भी हुई। हजरत वो सर कहां से लाऊं जो 26 साल पहले मैंने थोड़ा सा तेल लगाया था और जब आंसू में आप मना कर रहे थे, आप बहुत तेज बुखार था आपको, आपने अपने जिस्म में किसी तालिब इल्म को उंगली दबाने आज तक नहीं दिया और इतनी बुखार थी आपको। हम सब मुबीन हम लोग दौड़ते हुए गए, रोने लगे हजरत को क्या हो गया है? कोई पैर पकड़ा, हजरत ने कहा ना जी ना, मैं खिदमत नहीं कर रहा था। मैंने कहा हजरत जी सिर्फ तेल लगाने दे मुझे सर में। मुफ्ती मुबीन साहब ने हाथ में लगाए, 2 मिनट लगाए। हजरत को जब मैंने कहा तेल लगाने दीजिए, हजरत का सर में दर्द था। कहा नहीं बेटे मैं खिदमत नहीं कर रहा था। मैंने बहुत रोने लगा तब हजरत ने कहा कि 26 साल या 30 साल के बाद तुम भी आज तेल लगा रहे हो, आज तक मेरे सर में किसी तालिब में तेल नहीं लगाया। हजरत वो बातें कहां से लेकर के आऊं? हजरत अगर मेरी उम्र 39 साल 3 गुना उम्र मिल जाए और मैं आपकी तारीफ करना चाहूँ तो ये ज़बान थक जाएगा, लेकिन आपकी तारीफें और आपकी अखलाक़ें ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ 2 चीज़ ज़रूर आपसे सीखा हूँ। अक्सर आप कहते थे जब अब्बा जेल चले गए, बड़े भाई जेल चले गए, अक्सर आप कहते थे बेटा अल्लाह से मांगना, अल्लाह से मांगना। आप कहते थे बेटा घबराना नहीं। हजरत उतना तो नहीं कर सकता लेकिन इतना जरूर सिखाऊं, अगर मेरे पास भी कोई तालिब इल्म में 2 बजे रात को आ जाए, अब मुझे ही पता चल जाए कि बच्चे के पास पैसे नहीं है या तबीयत खराब है, हजरत आपकी उस सुन्नत को जिंदा करने के लिए, अपने उस्ताद की सुन्नत को जिंदा करने के लिए 2 बजे भी रात उस बच्चे के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। इस बिना पर खड़ा रहता हूँ कि आप 2 बजे नहीं, आप तो सालों साल हमारी माँ को छोड़ के, हमारे छोटे 2 भाई को छोड़ के हमारे लिए खड़े रहते थे। हम तो रात को भी आपको छोड़ के घर चले गए। ये नाफरमान शायद आप तो मेरी माँ को भी मिलने नहीं जाते थे, अपने बड़े बाप से भी मिलने नहीं जाते थे। साल में 7 या 6 लगा करते थे आप। कितनी कुर्बानी थी आपकी हमारे ऊपर। मैं कल बोल रहा था हजरत से कि हजरत मुझे एक सख्ती आपकी और याद है। मुफ्ती मुबीन कासिम अल हमीदी साहब बैठे हैं। हम लोग अक्सर लोग पढ़े, एक दिन छुट्टी होने के बाद 1:30 बजे नमाज है, हमें नहाने जाना है। नहाने जाते थे तो क्या हुआ, ऐसे रास्ते ऐसे कूद के चले गए। नहर था इतना दूर जैसा कि वो रोड है, अब मस्जिद यहाँ पे सामने है। तो एक दिन हजरत ने देख लिया, हमें छत से जा रहे थे। अल्लाह समद, वो दिन आज भी याद है। हजरत ने कल कहा, वो बातें मेरे दिल में पहुँच रही हैं। हजरत ने कल उस बात को, मैंने हम लोग बात कर रहे थे ऊपर, दोनों साथियों पर गए, बात मजाक कुछ हुई। मैंने कहा यार एक दिन नहर में नहाने जा रहे थे और हजरत ने देख ली। आने के बाद बोला डंडा तोड़ो, और 10 से 12 डंडा तोड़वाया का पारा सुना। लेकिन हम लोगों ने अल्लाह खैर फरमाए, हजरत की निगाहें बारीकी, वो पारा सुना दिया। आज भी वो सफ़ा मुझे याद है। इस्तस्तग़ीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम, वो सफ़ा में सुना रहा था, मैं भूल गया। हजरत ने बहुत पिटाई की। मैंने कहा ये सफ़ा बहुत भारी, मुझे याद नहीं होता। हजरत ने और पिटाई की और कहा कुरान कभी भारी नहीं होता, तुम मक्कार। और फिर पीटे गए। कल हजरत ने कहा बेटे मैं तुझे नहाने देता तो ये बात में कैसे बात, बेटा मैं तुझे घर भेजता। मुस्लिम भाई, मेरे वालिद साहब जेल चले गए, 2 भाई जेल चले गए, मैं मस्जिद में सोया बाप के बिस्तर पे हूँ और एक 8 साल 9 साल का बच्चा हूँ। पुलिस वाले लेके चले गए, रोड के हजरत के पास गए। हजरत ने मोहल्ले वालों से और हाजी सुसाफ ने मेरे बाप के बिल कराने के लोगों से कहा कि इस बच्चे गरीब को गरीब न समझना, आज ये बच्चा तन्हा है, अल्लाह के अज़ाब तुम पर हो जाएगी अगर इस बच्चे की तुम मदद नहीं करोगे। लब्बैक बोला हजरत ने, लब्बैक बोला हाजी यूसुफ साहब ने, और मेरे अब्बा मेरे 2 भाई को बेल करा करके तब लेकर के आए। उस ज़माने में मुझे याद है, मुझे 2.5 साल हो गया था जाने का। मेरी माँ मेरठ आई हुई थी, मेरे माँ भाई छूट के आ गए, कुछ ज़मीन बेच के ले गई थी, जो वाक़या बच्चों तुम पहले सुन चुके हो। उस वक्त माँ आई थी, मैंने हजरत से बड़े अदब से कहा हजरत जी मेरी माँ आई हुई है, मुझे छुट्टी दे देंगे, मैं 2 रात माँ के बिस्तर पर सोना चाहता हूँ। हजरत ने कहा माँ की ममता है जाओ, लेकिन बाप की ममता का ख्याल रखना, कल सुबह आके तुमको सबक सुनाना। और मैं किया, और रात को मगरिब के टाइम पहुंचा, माँ रोने लगी।
माँ ज़मीन बेच के ले गई थी बाप को बेल कर आने के लिए, केस को ख़त्म करने के लिए, और सुबह पहले बस पकड़ करके 7 बजे आकर के जाने में समझ गया। मेरी भी ममता थी, लेकिन कुर्बान जाओ ऐसे उस्ताद पर। हजरत अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त 1 जोड़े कपड़े नहीं थे, आपकी दुआ से 40-42 जोड़े कपड़े ऐसे थे। दिल्ली में अलग मेरे कपड़े पड़े हुए हैं हजरत, देवबंद में अलग पड़े हुए हैं, पुणे में अलग है, मुंबई में अलग है, आसाम में अलग है। आपके बच्चा गरीब नहीं है सर, आपका बच्चा बहुत बड़ा अमीर है। इस बिना पर अमीर है कि ऐसे बाप को हमने पाया, ऐसे उस्ताद को पाया है। मैं मेहमानों से भी कहना चाहूँगा, असातिज़ा तलबा तुम से भी कहना चाहूँगा, मुझे 3 साल पहले हजरत के यहाँ जाने का मौका मिला। अल्लाह की कसम मेरे कमरे 1000 गुना बेहतर है। हजरत आज भी उस छोटे से रूम में रहते हैं और 2 बेटे को भी साथ सुलाते हैं। मैंने हजरत से कहा, हजरत कोई किराए का मकान वगैरह ले लें, मैं करा दूंगा। हजरत ने कहा, बेटे इसी जगह से तुम लोग को पहुँचाया हूँ, मेरी मौत तो झोपड़ में हो ये दुआ करना, इसलिए से हम तुम लोग को पढ़ाएं, मिलने के लिए। मैं सलाम करता हूँ ऐसे उस्ताद को, सलाम करता हूँ ऐसे साथियों को, मुफ्ती मुबीन को, हाजी अब्दुल हमीद साहब को, हाजी अजूब साहब को, हाजी मंजूर साहब को, भाई तफसीर साहब को, सब माँ को, जितने हमारे भाई सबको सलाम करता हूँ। बस हजरत यही आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, जिस तरीके से इस नाचीज़ के लिए आपने तन्हाई में दुआ की होंगी, एक कफन का कपड़ा पड़ा हुआ कुर्ता समझ कर एक बार सिला लिया था, बाद में वो कपड़ा फट गया था, बहुत रोया था। आज अल्लाह का शुक्र आपकी दुआ से अगर मुझे इत्तला मिल जाए, मैं तर्ज करके ही सही, अगर कोई मुझे इत्तला मिल जाए कि कहीं कोई मौत हो जाए और कफन के इंतजाम नहीं है, सबसे पहले ये बच्चा लब्बैक बोलता और आगे रहना है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए हजरत आपसे ये दरख्वास्त है, मेरे लिए कल बहुत खुशी के दिन था और बीते जो कल आने वाला है बहुत मातम का दिन होगा जब आप यहाँ से रुखसत होंगे। हजरत हमें जुदा करके नहीं जाएंगे। मैं वो दुआएं कहाँ से लाऊं मुस्लिम भाई? मेरे 5 दिन पहले बात किया, हजरत से बहुत सी बातें हुई, आखिर में हजरत ने कहा, मैंने उस बात को रिकॉर्डिंग कर लिया। हजरत ने कहा, बेटे मेरी नमाज, मेरी ज़कात, मेरी सदका, मेरी इल्म, मेरे हज, मेरे उम्रे, अल्लाह जो भी तुझे पसंद है, ऐ अल्लाह मैं तुझे हवाले करके जाता हूँ, ये मशकूर को लगा देना और मशकूर की मदद से को लगा देना। ये दुआएं मैं कहाँ से लाऊं? इसलिए हजरत आपसे ये दरख्वास्त है, हम सब तलबा के लिए दुआ फरमाएंगे, हमारे लिए दुआ फरमाएंगे, हमारे घर वालों के लिए दुआ फरमाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि 1400 किलोमीटर दूर भी एक बच्चा एक बाग लगाया है और एक बच्चा जहाँ पढ़ते थे वहाँ भी एक बाग लगाया है। मुफ्ती मुबीन ने कल क्या खूब हमीदी साहब ने कहा, मुफ्ती मुबीन कासिम हमीदी साहब ने क्या खूब कल कहा कि मशकूर ये तो बताओ, हज़रत मौलाना इखलास साहब के पास 19 बच्चे पढ़े थे, 20 बच्चे पढ़े थे, 19 में तुम 26 पर ऐसे करके आ गए थे, बोलो क्या कोई कुरान की तालीम से महरूम है क्या? मैंने कहा जी नहीं, इनके जितने शागिर्द हैं जाने के बड़े हुए आज सब कहीं न कहीं कुरान की खिदमत कर रहा है। ये बारीकी निगाहें आपकी है। हजरत ने मुझे किताबी हथियार आपको दिए और मुझसे कहने लगे, बेटा कितना बड़ा बनना जाना, कुरान की तालीम से दूर न हटना, अल्लाह तुम्हें और परवाज देता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कहने को तो बहुत कुछ था, चूँकि हजरत हमारे पंचायत भवन में भी एक प्रोग्राम होने रखा है, मेम्बरों के साथ इस्तेमाल दिया और भी मुख्तलिफ जगह से मौलाना असरार साहब की कब्र पे जाना चाहते हैं, मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब के कब्र पे जाना चाहते हैं, तो मुझे वहाँ भी ले जाना है। इसलिए अजीज़ तलबा आज मैं बहुत खुश हूँ। अजीज़ तलबा तुमसे भी नसीहत करूँगा, अपनी उस्ताद की इज्जत करना। हम लोग नाकदरी थे जितने उस्ताद की इज्जत करना पाए ना कर पाए, न हमारे पास रेट था। मुस्लिम भाई 160 रुपये तनख्वाह आप पेट्रोल में सामान लेते थे और चलाते थे, उससे हम लोग पढ़ते थे, वो उस्ताद का मकाम। इसलिए बच्चों असातिज़ा की कदर करना, मदरसे की कदर करना, हजरत के लिए भी दुआ फरमाना, हमारे लिए भी दुआ फरमाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारी उम्र को भी इज़्ज़त से लगा दे। अस्सलाम